اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی، ہم آج آ جاتے ہیں اپنے لیسن کو شروع سے ریویو کرنے کی طرف۔ آج ہم نے سورہ ریویو کرنی تھی، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج وقت میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم اپنا کام اپنے وقت میں مکمل کر پائیں، اور انشاءاللہ پھر اینڈ میں ہم چھوٹی سی ایک دعا بھی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگ سکیں اور کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے غموں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بہت ساری دعائیں اسی سے متعلق کریں گے، مگر اس کے لیے انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تھوڑا سا شروع سے اس سورہ کو دیکھ لیتے ہیں 1 بائی 1 آیات کر کے، اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اوور آل اس سورہ کا تھیم کیا بنا اور اس سورہ سے ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے۔ تو ہم اگر پہلی آیت کے ساتھ چلیں تو آپ دیکھیں اس سورہ کے ریویو سے پہلے اگر میں آپ کو آپ کی تھیم سمجھا دوں آج کی، کہ جیسے اس پوری سورہ کے اندر مجھے پڑھتے ہوئے جو سمجھ آئی بات، وہ ایک ہی لفظ بار بار میرے دماغ میں ہیمر کر رہا تھا کہ یہ سورہ جو ہے وہ بیسکلی انسان کو اس کی جتنی بھی نعمتیں اس کو ملی ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام نعمتوں کی قدردانی، ان تمام نعمتوں کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ایک صورت میں تمام چیزیں بتا دی۔ آج ہم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف آور گریٹیٹیوڈ ہے، کہ جتنی بھی احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، جتنی بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، تو ہم اس کی پہچان یا ان کی قدردانی کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے، جس میں ہمیں اس سورہ کے اندر پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اینڈ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان پر ایک زمانے میں کوئی ایسا وقت آیا جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑا شکر ہمارا یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اگر کسی بھی دہری گھرانے میں پیدا ہو جاتے، کسی بھی نان مسلمز گھرانے میں پیدا ہو جاتے، تو پھر ہم آج کہاں ہوتے؟ کیا ہم آج بیٹھ کے قرآن کی حقانیت پہ غور کر رہے ہوتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے پڑھنے کی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہوتے؟ یا ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اسی کھوج میں لگے رہتے کہ پتہ نہیں اللہ کی ذات ہے کہ نہیں، کائنات میں خدا ہے کہ نہیں، یہ بنایا کس نے ہے سب کچھ، یا ہم اسی شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے اور اپنی زندگی اسی میں ختم کر کے دنیا سے چلے جاتے؟ تو اللہ کا لاکھ شکر یہاں سے ہمیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جب ہم کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل انسان بنا دیا، مکمل اعضاء کے ساتھ ایک مکمل انسان بنایا، کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہنے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور اس کا لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ ایک مکمل انسان بنا کر ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو مسلمان گھرانہ تھا، ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کرتے ہیں، اور خصوصاً ہم سب کو اب اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت پہ جو ہے اس پہ کہتے ہیں نا بہت ہی پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایسے گھرانے میں تو نے ہمیں پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہم نے کئی باتوں پہ غور کر لیا کہ جب ہم کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے تو ہم کسی وقت بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی مرحلے پہ ضائع ہو سکتے تھے، ختم ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد اگر اس وقت نہیں ہوئے تو ہم اپنی زندگی کے اتنے مرحلے طے کریں، اس وقت بھی کسی وقت ہو سکتے تھے، اور کیا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آگہی ہی نہ ہوتی اور ہم جو ہے وہ ان تمام نعمتوں کو ریئلائز ہی نہ کرتے کہ کیا کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت شکر کرتے ہیں یہاں پر اس نعمت کا بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مکمل اعضاء کے ساتھ مجھے بنایا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ہم اس پہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں لکھوایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا مکمل کمپلیٹ انسان بنا کر بھیجنا۔
ہمیں جو ہے کسی اعضاء میں کوئی کمی نہ ہونے دینا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی اعضاء جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، جن کی اعضاء میں کمی باقی کہیں کہیں رہ گئی ہے، مگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو غور سے دیکھیں، ابھی اپنی پکچر اگر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے ہی لیپ ٹاپ اپنے موبائلس پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک ایک مکمل انسان بنایا، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ کیا اسی ایک بات پہ ہم کتنا شکر ادا کریں کم نہیں ہے؟ اسی ایک بات پر بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سر سے لے کے پاؤں تک سب چیزیں ہیں ہمارے اندر جو ایک انسان کو انسان بناتی ہیں، جو انسان کو ایک مکمل تخلیق بناتی ہیں، کیا ہم صرف ایک اسی بات کا شکر ادا کریں تو کیا کم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ اسی بات کو ہم شکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، کیا یہ کم نہیں ہے؟ ضرور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اسی ایک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں بنایا بلکہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی آگے کھول دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہمیں راستہ دکھایا ہے، یعنی کہ ہمیں ایسے ہی دنیا میں بھیج کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ان اٹینڈنٹ کے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہاں آنا ہے کہاں سے جانا ہے، دنیا میں آ کے کرنا کیا ہے، نو پرپز آف لائف، بس زندگی جی رہے ہیں جانوروں کی طرح، آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے بغیر کچھ کیے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ ایک پرپز فل لائف دی ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اِنَّا شَاكِرُونَ، ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری جو نعمتوں کو بتانے کی تمہید ہے وہ صرف کس لیے ہے، انسان کے اندر شکر گزاری کا وہ لیول آ جائے، وہ درجہ آ جائے، وہ ہائٹ آ جائے کہ جس وقت انسان صرف اپنے سر کو سجدے کے لیے جھکا لے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی بات میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی بھی کسی قسم کا اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ سے شکوہ نہیں کرتے نا، ہمیں بندوں سے بھی کسی قسم کا شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہی تو بات ہے، شکر ہی تو شکوہ کو کاٹ دیتا ہے، یا شکوہ ہی تو شکر کو کاٹ دیتی ہے۔ اگر شکر ہے تو شکوہ بالکل زیرے سے زیرو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شکوہ ہے تو ظاہر سی بات ہے شکر بھی زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم خود کو دیکھیں کہ آج ہم جو ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت زبانی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، کیا وی ریئلی ڈیڈنٹ مین اٹ کہ ہم واقعی سبحان اللہ اور الحمدللہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی آپ کے پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کا شکر کا کلمہ بیان کر رہے ہیں، آپ سے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت دے دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم اس کو لٹرلی کانشیسلی سمجھیں کہ آر وی ریئلی اے شاکر پرسن، ہم سب کے سب جو ہیں شاکر ہیں؟ کیا شکر گزاری اس حد تک ہمارے اندر ہے کہ شکوہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارا سر، ہماری جو اعضاء، ہماری جو ذہن، ہماری جو سوچ ہے وہ ہماری جو ہے کبھی بھی کسی شکایت پر آمادہ نہ ہو، نہ کبھی رب سے، نہ کسی انسان سے؟ اگر یہ لیول پیدا ہو گیا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے شکر کے لیول کو اچیو کر لیا، اور اگر ابھی بھی اس لیول پہ پہنچنے میں ٹائم ہے تو آپ تو ضرور اس پہ کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم شاکرون کے لیول تو اچیو کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے ہم سے، یہی ڈیمانڈ ہے اس کی کہ بندہ شاکرون کے لیول پر آ جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور راستہ کھول کر دکھا دیا کہ اگر شکر گزار نہیں ہوگے تو پھر کس کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، کدھر جانا چاہتے ہو، کون سا جو ہے راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اور اسی لیے ہمیں جہنم کا راستہ، کافروں کا راستہ دکھا کر کے، جس میں سلاسل بھی تھے، اغلال بھی تھی اور سائرہ بھی تھی، وہ سب چیزیں دکھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے راستے کھول کر رکھ دیے کہ بتا دیے، دکھا دیے کہ دیکھو، دیکھنے کے بعد سمجھ جاؤ کہ یہ جگہ تمہارے جانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اگر تم دنیا میں کوشش کرو گے تو یہ جگہ تم سے جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گی، یعنی کہ تم اس سے بچ جاؤ گے، تم اس سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے۔ آپ دیکھیں جنت، ہم نے جتنا آگے ہم جنت کا ڈسکرپشن دیکھتے ہیں اتنا ہی جہنم کا ڈسکرپشن بھی ہے، مگر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شکر گزاری پر فوکس کرنا رکھا تھا، اس لیے جہنم کی ڈیٹیل ڈسکرپشن نہیں رکھی۔ مگر چونکہ ہم نے اس میں ڈیٹیل ڈسکرپشن جہنم کی اس لیے رکھی کیونکہ جب تک انسان اپنے اپوزٹ میں چیزوں کو نہ دیکھے اس وقت تک اس کو وہ شکر اس کے دل کے اندر آتا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے جہنم کی ڈیٹیلز بھی رکھی تاکہ ہمیں وہ جگہ سمجھ آ جائے کہ یہ جگہ جہاں جانا تھا ہمیں، ہم وہاں سے بچ گئے ہیں، یا ہم وہاں پہ اس سے بچنے والے کام کر لیے ہیں ہم نے، تو انشاءاللہ ہمیں اس جگہ سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اور ہم نے دعا بھی مانگی، اللہم اجرنا من النار، اور ہم دن میں جو ہے وہ ہر صبح نماز کے بعد تقریباً 7 دفعہ اس کو روزانہ کہتے ہیں، اور اس نیت سے دن میں کئی دفعہ اور بھی کہتے ہیں ہم، کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا لینا۔
ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، اور کئی دعاؤں میں بھی ہماری یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ ہمیں جہنم سے نجات دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کرنا سکھایا، اس کو بھی محسوس کرنا سکھایا کہ ہم جہنم کو نہ صرف دیکھ کے محسوس کریں بلکہ اس سے بچنے کے لیے اس سے پناہ کی دعا بھی مانگیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، اس بات کا بھی شکر آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی دکھا دیا جہاں پر اگر ہم نے غلط کام کیا ہوتا تو ہم جاتے، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہمیں ہو گئی کہ ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا، یعنی کسی راستے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو جائے تو آپ دیکھیں اس سے بھی آپ اپنے آپ کو کئی حد تک بچا لیتے ہیں الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں ان الابرار، جو بھی مدیحہ بات کری تھی نا، ابرار بننے کی کوشش کرنی ہے، تو ابرار کی بات ہوئی۔ ابرار بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، نیکی کرنے کا مزاج بتایا کہ مزاج کیسا ہوتا ہے جو لوگ دوسروں کے لیے کام آنا چاہتے ہیں، جو لوگ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ذریعے سے۔ جس طرح بھی ایک بہن نے بتایا کہ وہ لوگوں کو کھانا پکا کر کھلاتی ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ کوئی کسی اپنے صرف گھر والوں کو کھانا پکا کے کھلا رہا ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ کوئی جو ہے وہ کسی اور طرح سے خدمت کر رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے تاکہ اپنے اور لوگوں کو سکھا سکے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ کوئی سکھا رہا ہے تاکہ اس کا علم جو ہے وہ مفید کاموں میں، مفید جگہوں پہ، مفید لوگوں کی سمجھ میں، عقل میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہو، تو وہ بھی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے۔ کسی لیول کی جو بھی خدمت ہے ہماری تو وہ ابرار کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ابرار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نیکی کرنے کا مزاج ہو جائے۔ تو ہم نے اس سورہ کے اندر یہ بھی سیکھا کہ ہمیں نیکی کرنے کا ایک مزاج پیدا کرنا ہے ہم کا، اور ہمیں خدمت کرنے کے لیے یا نیکی کرنے کے لیے کسی صلے کا محتاج نہیں ہونا، نہ کسی کی اپریسیشن کا محتاج ہونا ہے، بلکہ ہمیں بغیر کسی کتنا سیلف لیسلی اس کام کو کرنا ہے کہ جہاں ہمیں کسی سے کوئی امید نہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں کوئی تعریف ہی دے گا، یا کوئی ہمیں تھینک یو کرے گا، یا کوئی ہمیں دعائیں دے گا اس کے برعکس میں، یا کوئی ہماری جو ہے بڑی اپریسیشن کرتے ہوئے ہمیں کہے گا جی واہ واہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا۔ یعنی کچھ بھی نہ ملے، نہ شکریہ ملے، نہ تعریف ملے، نہ آپ کو دعائیں ملے، اس کے باوجود بھی ابرار جو ہے وہ نیکی کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی میں دیکھیں آپ کے جو ابرار کی صفت مزید آتی ہے، اس میں خاص صفت کو اندر کیا، یوفون بالنذر، کہ وہ لوگوں سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں، جو نظریں مانتے ہیں، جو قسمیں ہیں، وہ پورے کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں وعدے کرنا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے انسان کے اندر، اور وعدے کرنے کے اندر کیا ہوتا ہے بیسکلی کہ انسان کچھ وعدے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ہم نے، کچھ وعدے ہم نے اپنے ساتھ خود کیے ہوئے ہیں، اور کچھ وعدے ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو جو یوفونا بالنظر کرتا ہے، یعنی کہ جو اپنے لیے نفل مانی ہوئی منتوں کو بھی، نفل مانی ہوئی نظر کو بھی اپنے لیے فرض کے درجے پہ لے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے، بلکہ اللہ سے کیے وعدوں کو نبھاتا ہے، بلکہ اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے بھی وعدوں کو نبھانے والا بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت رہتے ہی بتا دیا کہ وعدے نبھانا ہے، کیونکہ جو لوگ وعدے نبھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وعدے نبھانے والے تھے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہیں۔ پھر ہم نے ابرار کی ایک اور کوالٹی بھی اسی کے اندر دیکھی کہ وہ یطعمون الطعام کرانے والے تھے، یعنی کھانا کھلانے والے تھے۔ اور کھانا کھلانا آپ دیکھیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ خصوصاً ہم نے کھانا کھلانے والوں کے بارے میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی جگہوں پہ قرآن پاک میں بھی کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں کھانا کھلانے کی بات کی ہے وہ یطعمون الطعام، تو اس کو جنت میں لے جانے والا عمل بتایا ہے۔ اور جنت میں لے جانے والے عمل کے بارے میں ہم نے وہ بھی دیکھا تھا کہ جنت کے بالا خانے کس کے لیے ہیں، جس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کہ جنت کے بالا خانے چاہیے جس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس کا ظاہری اور باطنی دونوں ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر سے باہر اور باہر سے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ بالا خانے کس کو ملیں گے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کھانا کھلانے والا کام بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے جس میں یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، اسیر آتے ہیں، تو ہمیں معاشرے کے ان افراد کی مدد کرنا ہے جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ اور مسکین کون ہے؟ بیسکلی وہی جو شخص اپنے لیے خوب محنت کرتا ہے مگر بہت محنت کر کے بھی کچھ کر نہیں پاتا اپنے لیے، تو ہم اس مسکین کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں وہ چھوٹے بچے جو یتیم نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پا سکتے، ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کھانا ہمارے لیے بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ قیمتی چیز ہے، اور آج کل تو ویسے بھی بہت قیمتی ہو گئی ہے۔
کہیں بھی آپ کھانا کھانے کے لیے جائیں تو اچھے خاصے اماؤنٹ آپ کے جو ہے جیب سے نکل جاتے ہیں. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پہ کھانے کی ہی بات ہوئی, جنت میں لے جانے کے لیے بھی کھانے کا ذکر ہے, اس کا مطلب ہے کہ کھانا قیمت سے بھی اور مال سے بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کا مال جتنا ہے اسی لحاظ سے آپ کھانا کھاتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کی ان افراد کی بھی مدد کرنا کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ بھی ابرار کا کام ہے کہ جو نیکی کرنے کا مزاج رکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پہ شکر گزار ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ صرف میرے لیے نہیں دیا بلکہ میرے ساتھ ہی کسی اور لوگوں کا بھی حصہ باندھ دیا ہے, یعنی اپنے مال میں اپنے کھانوں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ یہی دعا بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی ہمارے بڑے سلف صالحین مانگا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کھانا جو ہے وہ نیک اور ابرار لوگ کھائیں. یعنی کہ آپ کا کھانا کون کھاتا ہے, آپ کس کو کھلاتے ہیں. ایک تو آپ ویسے بھی لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے, پھر آپ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا کھانا ابرار لوگ کھائیں, نیک لوگ کھائیں, کیونکہ نیک لوگ جب کھائیں گے نا تو آپ کو دعائیں بھی ملیں گی کچھ ایسی جو کہ ایک عام لوگوں سے نہیں ملتی. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بہترین لوگ اپنی مال میں سے کچھ نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے مال کا وہ اچھے اور نیک لوگ بھی کھائیں اور ان کو اچھی سی پھر دعائیں بھی ملیں, کیونکہ ہر ایک کو کھانا کھلانے کے بارے میں بات ہوتی ہے نا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے ان تمام افراد کو ہیلپ آؤٹ کرنا کہ جن کو ضرورت ہے ہماری, جس میں سے اسیر بھی آتے ہیں, قیدی بھی آتے ہیں, اور جیلوں میں ہمیں پتہ ہے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, لاک اپ میں قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے, اور ہم وہاں بھی اپنے کھانے بھجوا سکتے ہیں. عموماً ہم ویسے بھجواتے بھی ہیں بہت سے لوگ, ہمیں وہ بھی پتہ ہے کہ وہاں بھی کیا کھلایا جاتا ہے, اور اس رمضان کے اندر وہاں پر ان کو کیا سحری اور افطاری کروائی جا رہی ہوگی. تو ہمیں سے جو لوگ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور, جہاں پر ہم ایسے اداروں میں کھانا دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی فلاحی ادارے میں ہم نے کھانا پہنچا دیا, دیگیں پہنچا دی, تو ہم خاص طور پہ یہاں اسیر کو بھی خیال میں رکھیں اور ان تک بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کھانا ہم ضرور پہنچائیں, کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل کی ہے, سورہ الماعون, جس کو آپ سب نے پڑھا ہوگا, گزرا ہوگا, کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فویل للمصلین, پھر وہ نمازی ایسا کہ جس کی نمازیں بھی ہیں ساتھ میں, یعنی کہ ایسا نمازی جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے اور وہ دوسرے اور بھی ریچولز ادا کرتا ہے, مگر ساتھ ساتھ میں وہ یہ والے کام بھی کرتا ہے, یعنی کہ بہت سارے دین کے احکامات کو, بہت ساری جو ہے وہ جزا سزا کے دن کو جھٹلا رہا ہوتا ہے, کبھی یتیموں کو دھکے دیتا ہے, یعنی کہ ان کو پوچھتا نہیں یا ان کے لیے جو ہے وہ نرمی اور محبت کا معاملہ نہیں کرتا, اور کبھی جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہ خود کھلاتا نہ کسی اور کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے کھلانے کے لیے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن میں اور کئی جگہوں پہ کھانا کھلانے پہ بہت ساری باتیں ہوئی بھی ہیں الحمدللہ. تو ہمیں شکر گزار ہونا ہے اس وقت ہمیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت رہتے یہ بات بتا دی تاکہ ہم اپنے آپ کو ان نمازیوں سے نکال لیں باہر جو کہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی یتیموں کو دھکا دیتے ہیں, یہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے. تو ہم نمازیں بھی ساتھ میں پڑھیں اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے بھی بنیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو ہمیں حصہ ملا ہے اس کو شیئر کرنے والے بھی بنیں انشاءاللہ. اسی طرح ہم نے اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ جتنے بھی کام ابرار کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لوجہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کے چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہیں, لحب اللہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں, فی اللہ کرتے ہیں, اللہ کے لیے, للہ اللہ کے لیے, یعنی کہ سب کچھ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کے لیے میں یہ خالص کر لوں, اللہ جو ہے مجھے اپنی محبت عطا فرما دے, اللہ مجھے اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے, اللہ مجھے اپنے آپ سے قریب فرما لے. آپ دیکھیں ہم نے یہ ساری جتنی بھی کوششیں پڑھی ان تمام باتوں میں, اور ان باتوں پہ جب وجہ اللہ پہ ہم غور کر رہے تو ہمیں یہی دیکھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف اللہ سے اپریسیشن چاہیے, اللہ سے تعریف چاہیے, اللہ سے رضامندی کا پروانہ چاہیے کہ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کر دی, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا بندے. اور کتنی خوشی کا مقام ہوگا, وہ کیا شکر کا مقام ہوگا جب اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے کہہ دے کان میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے, یا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ دے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا. تو اب سوچیں ہم اللہ کو راضی کر لیں تو کتنی بڑی بات ہے نا.
تو یہاں پر اس بات کا شکر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام جان گئے ہیں، ہم پہچان گئے ہیں کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ سے وہ رضامندی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کیسے لیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں تو ہم لوگوں کی اپریسیشن کے لیے کچھ نہیں کریں گے. جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں گے وہ ذرہ برابر بھی نیکی ہو تب بھی وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ان سے اپریسیشن چاہنے کے لیے، ان سے تعریف چاہنے کے لیے، وہاں پر اپنا اجر ریکارڈ کرانے کے لیے، دنیا میں کسی سے بھی نہیں چاہنا، اپنے بچوں سے نہیں، اپنے شوہر سے نہیں، اپنی بیوی سے نہیں، اپنے گھر والوں سے نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں، اپنے بڑوں سے نہیں، اپنے چھوٹوں سے نہیں، ہم کسی سے بھی نہیں اجر چاہتے. آپ دیکھیں عموماً ہمیں لوگ اجر نہیں دے سکتے، لوگ ہمیں اپریشیٹ نہیں کر سکتے. لوگ ایک دن اپریشیٹ کرتے ہیں تو 4 دن 4 باتیں سنا بھی دیتے ہیں، مگر وہ اپریسیشن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ایک طرح سے کر کے دوسرے سے بہا دی گئی ہوتی ہے. تو بیسکلی ہمیں یہاں پر کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر واقعی اپریسیشن چاہیے تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. کوئی اور اس کائنات میں ہمیں وہ اپریسیشن نہیں دے سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے. اور ہم اسی لیے ساری کوششیں کریں تاکہ جو جزا یا جو شکریہ ہمیں اللہ سے ملے گی، قدردانی، وہ کسی اور سے نہیں ملے گی. تو ہمیں حب اللہ کرنا ہے. دوسرا پھر ہمیں اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا اسی صورت کے اندر کہ ہم نے اس دن سے ڈرنا ہے جو دن جو ہے ابوسن قمطریرا، یعنی اس دن چہرے بگڑ جائیں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چہرے بگڑنے والے اعمال کیا ہوتے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں. تو ہمیں ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو ان تمام ایسی خرافات سے بچانا ہے جس سے انسان کے چہرے ہی بگڑ جاتے ہیں. اور یاد کیا رکھنا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ نیکی کے کاموں کو کر کے ہم نے ضائع نہیں کرنا، تاکہ ہم کسی بھی اپنی نیکی کے کام کے اوپر کرنے کے بعد جو ہے وہ فخر اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری چہرہ اور ہماری جو حیت ہے وہ قیامت کے دن بدل نہ دے. اللہم احفظنا. پھر ہم نے اس صورت کے اندر بہت ہی تفصیل سے جنت کا مشاہدہ کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا. اور یہ کس لیے کروایا؟ تاکہ آپ دیکھیں کہیں جانے سے پہلے اگر آپ کا ایک ٹور مل جائے نا، ہمیں ٹور گائیڈ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹور گائیڈ ہمیں مل جاتی کہیں جانے سے پہلے، تو ہمیں وہاں جانا آسان ہو جاتا ہے، وہاں کی چیزوں کے لیے ایفرٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ سارا ٹور گائیڈ کس لیے تھا؟ تاکہ اپنے ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں آنا ہی ہے. ہم اپنی ساری کوششیں کر رہے ہیں جنت میں آنے کے لیے، ہمارا ویزا تو آپ ضرور جو ہے ایکسیپٹ ہی کریں. اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی صورت کے اندر دیکھا کہ اس میں بہت سارے لگیج تھے جس کو ہم نے اکٹھا کرنا تھا. اپنا ذکر، اپنی نماز، اپنی قیام اللیل، اپنی تسبیحات، اپنا قرآن کا پڑھنا، اور بہت ساری اور سے ایسے کام جس کو ہم نے کہا کھانا کھلانا، یتیموں کا مسکینوں کا خیال رکھنا، کسی شکریہ کے لیے کام نہیں کرنا، لوجہ اللہ فی اللہ اور للہ کام کرنا. تو ہم نے بہت سی چیزوں کو اپنے لگیج میں جمع کر لیا اور ہم کوشش میں لگے ہوئے کرنے کے، اور ہم انشاءاللہ آخری دم تک لگے رہیں گے اپنے اس لگیج کو بھرنے کے لیے. ویزا کے لیے تو اپلائی کر دیا ہم نے، لگیج اپنا بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں الحمدللہ. اور اب ہمیں کس بات کا انتظار ہے کہ جیسے ہی ہمارا آ جاتا ہے ٹکٹ تو پھر ہم واپسی کے لیے اپنی کہتے ہیں روانگی کے لیے اپنی تیار ہو جائیں. اور وہ روانگی ہماری جتنی سیف اور ساؤنڈ ہوگی وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جتنے ہی ہمارے اعمال سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے. کہتے ہیں جنت سے جب خوشبو آئے گی یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جنت سے ملک الموت کے جو وہ والے فرشتے آئیں گے جو رحم کے فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ لے کے جائیں گے ہمیں، جن کے بارے میں آتا ہے خوش شکل چہرے خوشبو کے ساتھ آئیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو ٹکٹ آیا ہے نا وہ صحیح جگہ سے آیا. اسی وقت یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ ہمارا جتنا بھی لگیج تھا وہ واقعی اس قابل تھا کہ ہمارا ٹکٹ صحیح جگہ سے آیا ہے. تو ہمارا لگیج بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے ساری جو ڈسکرپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی اسی شکر گزاری کے لیے، تاکہ ہمیں ایک طرح سے جگہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے کیا کام کرنے ہیں، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے، وہاں کے کھانے کیسے ہوں گے، وہاں کا موسم کیسا ہوگا، وہاں کے چشمے اور پانی کیسے ہوں گے وہاں پر، اور وہاں پہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں ہم. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک قیمت ہے، جنت کی ایک قیمت ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں سے کیا وعدہ لیا ہے، یعنی کہ تم اپنی جانوں اور اپنی مالوں کو جب اللہ کے لیے قربان کرو گے، اللہ کے راستوں میں لگاؤ گے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 کتابوں کے اندر 100% سرٹیفیکیشن کے ساتھ لکھ دی ہے. کیا کہ جب کوئی انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے فی اللہ للہ لوجہ اللہ حب اللہ قربان کرے گا، تو پھر کیا ہے اس کے لیے یہ بات تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو فاستبشروا، تو وہ خوش ہو جائے. کس بات سے؟ ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اس نے سودا کیا وہ سودا تو بالکل ہی زبردست نکلا، پروفیٹیبل نکلا. اس کا ٹریڈ جو ہے وہ 100% اس کو جو ہے فائدہ دے رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی اس جنت کا طلبگار ہے تو جنت کی قیمت چکانی پڑے گی، جنت کا سودا ہمیں کرنا پڑے گا اپنے مال اور اپنی جان کی عوض، کہ جو ہم نے دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف اللہ کی وجہ کی خاطر دینا ہے. اگلی آیت میں سورہ توبہ کی جو ہے کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں جنت کے سودا کرنے والوں کی، اور وہ کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کرنے والے، یعنی کہ ہم سب کے لیے موقع ہے انشاءاللہ. آگے کی راتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، جو بھی اس دنیا میں کیے ہیں گناہ اور نہیں بھی کیے تو الحمدللہ توبہ کا موقع تو ہمارے لیے بھی ہے. آئندہ ہم نہ کریں، یا ہماری وہ گناہ جو ہماری نظروں سے ہو جائیں، یا وہ ہمارے گناہ جس کو ہم نے کوئی سمجھا ہی نہیں ہے گناہ ہوں گے، تو ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور قیام اللیل کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اس راتوں کے سٹارٹ ہونے سے. تو الحمدللہ آج سے پھر اپنا کام شروع کر دیں. تو التائبون توبہ کرنے والے ہیں، العابدون عبادت کرنے والے. عبادت کیسی؟ جیسے ایک بندہ عبد کرتا ہے، جیسے غلام عبادت کرتا ہے، جیسے ایک ایسا شخص عبادت کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ایسی عبادت کرنے. الحامدون حمد کریں، بیٹھ کے پھر تسبیحات کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جتنی بھی تسبیحات کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر اس رات کی تسبیحات کریں. السائحون، اور ساتھ میں روزہ رکھنے والے بھی ہیں، یا ہم سیاحت کر کے گھوم پھر کر بھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کر سکتے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے، اب کثرت سے رکوع کریں، اپنی نمازوں میں رکوع اور سجود طویل کر دیں. جتنی تسبیحات آپ کو یاد ہیں یا کوئی ایک تسبیح بھی یاد ہے آپ اس کو ملٹیپل ٹائم جو ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کا رکوع طویل ہو سکے. اسی طرح آپ الساجدون، سجدہ کرنے والے ہوں گے وہ لوگ، تو سجدہ بھی طویل کریں، جہاں پر اپنی ڈھیروں دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، استغفار کریں، تسبیحات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی جنت کے حصول کے لیے سنسیئر ہیں، ہم واقعی جنت کا حصول کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے، ہم اپنی محنتوں سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. اور پھر الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی کہ صرف اکیلے خود ہی نہیں کرنا ہے سب چیزوں پہ عمل، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے. اور ساتھ میں والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ کی حدود کیا ہیں؟ وہ ساری حدود، باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گرد ڈرا کر دی ہے اور کہا ہے کہ بس اس کے قریب نہیں جانا. قریب جاؤ گے تو اس میں جانے کا اندیشہ ہو جائے گا، اس لیے قریب نہیں جانا. اور حدود اللہ کا قرآن پاک اٹھائیں تو آپ کو جا بجا حدود اللہ کی ڈیٹیلز نظر آتی ہیں. خاص طور پر سورہ المائدہ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری حدود کا بہت ڈیٹیل سے ذکر موجود ہے وہاں پہ. پھر وہ بشیر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے. وہ کیا خوشخبری ہے؟ کہ جو جنت کا سودا انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان اور مال کے عوض، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کامیابی کو، فوز العظیم کو قبول کر لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ التائبون ہیں، العابدون ہیں، الحامدون ہیں، السائحون ہیں، الراکعون ہیں، الساجدون ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہیں، والحافظون لحدود اللہ ہیں. اسی لیے بشر المؤمنین انہی کے لیے ہے. تو اب دیکھیں جنت کی تمام ڈسکرپشن کو اگر ہم اس آیت سے سمجھ لیں تو الحمدللہ آپ کو سب کلیئرٹی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا کے ہمیں کہا کہ یہی تو سعی مشکور ہے، یہی تو سعی کرنی ہے ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ سعی مشکور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں، اور اس دن کی تازگی اور اس دن کی جو ہے وہ لذت اور اس دن کا سرور جو ہے میں عطا کریں جب کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص کا نام لے کر کے کہ فلاں تم جنت میں جانے والے ہو، فلاں تم جنتی ہو. سبحان اللہ. ہم سب کو اس دن کا بے صبری سے انتظار ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کے ہمیں کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تم جنت میں جانے والوں میں سے ہو.
اللہم اجلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والوں میں شامل کرے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت میں جائیں. ابھی سجدے کی بات ہو رہی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کچھ اور مانگ لو. تو اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مجھے ساتھ چاہیے جنت میں. آپ نے فرمایا کہ پھر سوچ لو کوئی اور چیز بھی چاہیے تمہیں. اس نے کہا نہیں مجھے بس یہی چاہیے، آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ اچھا اگر تمہیں واقعی یہ چاہیے تو سجدوں کے ذریعے میری مدد فرمانا، یعنی کہ میں تمہاری شفاعت یا میں تمہیں جنت میں اپنا ساتھ اس وقت ہی نصیب ہو سکتا ہے جب تم نے اس لحاظ سے اتنے سجدے کیے ہوں گے، اتنی نمازیں عبادت اور اپنی عاجزی اور اپنا خشوع اور خضوع کیا ہوگا جو واقعی جنت میں لے جانے والا ہے. تو جنت میں چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ ساتھ بھی مل جائے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جنت کے سارے سفر کے اندر کہ ہم جنتی جو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے. اونچے لیول کے جنتی نچلی لیول کے جنتی سے ملاقات بھی کریں گے ایک دوسرے سے، اور کسی کو کسی دل میں کسی کے لیے کوئی بھی کھوٹ کپٹ نہیں ہوگی کہ فلاں اونچے درجے پر اور میں نچلے درجے پر، ایسا کچھ بھی کسی کے دل میں نہیں ہوگا. مگر ملاقات ہو سکتی ہے نا. تو ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سجدوں کی کثرت کرنی پڑے گی تاکہ واقعی ہم جنت میں جانے والے بنیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہماری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروائیں انشاءاللہ.